السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج جامع ترمذی جلد اول کا سبق دوم ہے، جس میں ہم باب ما جاء فی فضل الطہور سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ امید ہے آپ نے گزشتہ سبق یاد کر لیا ہوگا اور اس کو ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ گزشتہ سبق میں مختصراً امام ترمذی کے حالات اور ہم نے مقدمہ اور سب سے پہلی حدیث جو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے ترجمۃ الباب باب ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طہور کے تحت ذکر کی تھی، اس کی تشریح ترجمہ کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا۔ گزشتہ سبق کو ہم دہرانے کی کوشش بھی کریں گے۔ ان میں چند اہم امور ہیں جس کو ہم اپنے اس سبق کے اندر زیر بحث لائیں گے۔ آپ سبق شروع کرنے سے پہلے انتہائی محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سبق کا پیج نکال لیجئے تاکہ ہم باقاعدہ سبق کا آغاز کر سکیں۔ باب ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طہور، اس ترجمۃ الباب کے تحت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی حضرت ابن عمر سے روایت لے کر آئے تھے، لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی کی ایک عادت ہے کہ امام ترمذی الفاظ حدیث ہی کو ترجمۃ الباب ہی بنا دیتے ہیں۔ ممکن ہو، جہاں تک ممکن ہو، حدیث کے الفاظ ہی کو ترجمۃ الباب بناتے ہیں۔ تو اسی طرح امام ترمذی نے سب سے پہلی حدیث انہی الفاظ کے ساتھ ترجمۃ الباب باندھا ہے۔ اس حدیث میں جو ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ قبول لا تقبل صلاة بغیر طہور، کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ قبول کے دو معنی یہاں پر کیے جاتے ہیں۔ قبول سے قبول اصابت اور قبول اجابت۔ بعض جگہ قبول اصابت والے معنی اور بعض جگہ قبول اجابت والے معنی ہوتے ہیں۔ یہاں پر قبول سے قبول اصابت مراد ہے۔ قبول اصابت کے معنی ہوتے ہیں کون الشیء مستجمعا لجمیع الشرائط والارکان۔ اس معنی میں یہ صحت کے مترادف ہے جس کا دنیاوی اعتبار سے نتیجہ فراغ الذمہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہاں نفی جو ہے، قبول کی جو نفی ہے وہ صحت یعنی نماز درست نہیں ہوگی بغیر وضو کے۔ یہ قبول اصابت چونکہ مترادف ہے معنی صحت کے، تو معنی ہوگا کہ بغیر وضو کے نماز درست ہی نہیں ہوتی اور ذمے سے ساقط نہیں ہوتی، دوبارہ ادائیگی کرنا ذمے میں واجب رہتا ہے۔ ایک معنی ہوتی ہے قبول اجابت۔ قبول اجابت کا اخروی نتیجہ ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ بہرحال یہاں پر نفی ہے، وہ قبول اصابت کی نفی کی گئی ہے۔ ایک بحث جو ہم نے ایک امر جو ہم نے دہرایا وہ یہ ہے کہ لا تقبل صلاة بغیر طہور،
کہ نماز بغیر وضو کے درست ہی نہیں ہوتی، یہاں قبول سے قبول اصابت مراد ہے جو معنی میں صحت کی ہے۔ دوسرا امر جو ہم دہرائیں گے وہ یہ ہے کہ امام ترمذی کا یہ جو الفاظ جو اکثر وہ حدیث کے ذیل میں ذکر کرتے ہیں، هذا الحدیث اصح شیء فی هذا الباب واحسن، امام ترمذی کی عادت ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی ایک حدیث ذکر کرنے کے بعد یہ الفاظ اکثر احادیث میں استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث سب سے زیادہ بہتر سند کے ساتھ آئی ہے۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث فی نفسی صحیح ہے یا حسن ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث سب سے زیادہ بہتر اور عالی سند کے ساتھ ذکر کی گئی ہے، دیگر احادیث کی بنسبت اس سند سے یہ سند سب سے بہتر اور عالی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ حدیث درجہ ضعف کو پہنچتی ہو یا صحیح ہو یا حسن ہو، اس کا امکان موجود ہے۔ تیسری بات جو ہم نے اس سبق کے اندر دہرانی ہے وہ یہ ہے، وفی الباب عن ابی الملیح عن ابیہ، امام ترمذی کی یہ عادت ہے کہ امام ترمذی ترجمۃ الباب کے تحت ایک حدیث ذکر کرتے ہیں اور بقیہ حدیث وفی الباب کے عنوان سے اشارتاً ذکر کر دیتے ہیں، جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان صحابہ اور ان رواة سے وہ احادیث مروی ہیں جن کو اس ترجمۃ الباب کے تحت ذکر کیا جا سکتا ہے، یعنی ان صحابہ سے بھی وہ احادیث مروی ہیں جن کو اس ترجمۃ الباب کے تحت ذکر کیا جا سکتا ہے، خواہ الفاظ کچھ بھی ہوں، ضروری نہیں مذکورہ بالا متن کی طرح کے الفاظ ہوں، ضروری نہیں مذکورہ بالا متن والے الفاظ بعینی ہی ہوں، خواہ جیسے بھی الفاظ ہوں، ایسی روایات ان صحابہ سے بھی مروی ہے جن کو ترجمۃ الباب کے تحت ذکر کیا جا سکتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق جہاں سے شروع ہے وہ باب ما جاء فی فضل الطہور، یہ باب وہ روایات جو وارد ہیں وضو کی فضیلت کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری قال حدثنا معن بن عیسى قال حدثنا مالك بن انس تحویل، وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع آخر قطر الماء او نحو هذا، واذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء او مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان یا مومن بندہ، او تشکیک کے لیے ہے، راوی کو شک ہے کہ او مسلم العبد المسلم فرمایا یا عبد المؤمن فرمایا، جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور وہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے ہر وہ گناہ وہ دھل جاتے ہیں، ہر گناہ ہر برائی وہ دھل جاتی ہے، نظر الیہا بعینیہ مع الماء، جس گناہ کی طرف اس نے اپنی جس گناہ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، او نحوی ھذا یا ایسے ہی۔ وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیتا ہے، خرجت من يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ، تو اس کے ہاتھوں سے ہر وہ گناہ وہ دھل جاتا ہے، خرجت من يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ، ہر گناہ
اس کے ہاتھوں سے وہ نکل جاتا ہے، دھل جاتا ہے. بطشتھا یداہ مع الماء او مع آخر قطر الماء، جو اس کے ہاتھوں نے گناہ پکڑا کیا آخری وضو کے قطرے کے ساتھ ہی، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر نکلتا ہے. یہ ترجمۃ الباب باندھا امام ترمذی نے وضو کی فضیلت کے بیان میں. اس حدیث میں وضو کی فضیلت بیان ہوئی کہ وضو سے گناہ صغیرہ دھل جاتے ہیں اور انسان مسلمان بندہ وضو کرتے ہی گناہ صغیرہ سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. علماء کی تحقیق یہ ہے کہ گناہ صغیرہ نیک اعمال سے، جو نیک اعمال آتے ہیں ذکر ہوتا ہے، ان نیک اعمال سے گناہ صغیرہ بندے کے دھلتے اور صاف ہوتے جاتے ہیں. اور گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر بندے کے اندر ندامت ہو اور گناہوں کے اوپر اصرار نہ ہو، ندامت ہو، پشیمانی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے اللہ رب العزت گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دیں. لیکن علماء کی تحقیق یہ ہے کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس لیے توبہ اور استغفار ساتھ ساتھ کرنی چاہیے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح. امام ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے. وهو حدیث مالک عن سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ، کہ وہ حدیث جو چونکہ اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے دو سند کے ساتھ اس حدیث کے متن کو، دو اسناد کے ساتھ اس حدیث کے متن کو ذکر کیا ہے. ایک حدیث تحویل ان کے ساتھ سند کو تبدیل کیا ہے، دوسری سند کے ساتھ بھی حدیث کو بیان کیا ہے. تو ان دونوں احادیث میں فرمایا کہ مالک جو سہیل کے توسط سے جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ حدیث حسن صحیح ہے، وہ حدیث حسن صحیح ان کے درجے میں ہے. وهو حدیث مالک عن سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ. ابو صالح، یہ والد سہیل، ابو صالح یہ سہیل کے والد ہیں. ہوا ابو صالح السمان و اسمہ ذکوان، وہ ابو صالح السمان جو کہ زیتون کے گھی کی تجارت کرتے تھے اور وہ لقب سمان کے نام سے مشہور تھے. سمان و اسمہ ذکوان، جن کا نام ذکوان ہے. ابو صالح جو کہ سہیل کے والد ہیں اور ان کا نام ذکوان ذکر کیا ہے. وابو ہریرہ اختلفوا في اسمه فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو وهكذا قال محمد بن اسماعیل وهذا اصح. امام ابو ہریرہ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو بیان کرنا چاہا ہے کہ جس میں علماء کا اختلاف رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبد شمس تھا، بعض نے کہا ہے کہ ان کا نام عبد اللہ بن عمر ہے. اور فرمایا امام ترمذی نے ان دونوں اقوال میں سے جو راجح اور صحیح تر قول ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا نام عبداللہ بن عمر ہے، اور یہی رائے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی ہے. وہذا اصح. وفی الباب عن عثمان وثوبان والصنابحی وعمر بن عبسہ وسلمان وعبد اللہ بن عمر والصنابحی. یہاں سے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ صنابحی جو اس الفاظ کی حدیث کو روایت کرتے ہیں اور فضیلت وضو کے حوالے سے جن سے حدیث مروی ہے، صنابحی 3 طرح کے افراد
3 طرح کے افراد ہیں جن کا لقب صنابحی ہے، ان کی تعیین کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں فضیلت وضو سے متعلق جنہوں نے روایت نقل کی ہے وہ صنابحی ہیں جن کا نام عبداللہ الصنابحی ہے۔ والصنابحی هذا الذي روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فضل الطہور هو عبد اللہ الصنابحی، یعنی یہ صنابحی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فضیلت طہور کے متعلق حدیث روایت اور نقل کرتے ہیں وہ ہیں عبداللہ صنابحی جن کا نام عبداللہ ہے۔ یہ باتفاق صحابی ہیں۔ راجح قول کے مطابق حدیث فضل طہور انہی سے مروی ہے، چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور سماع ثابت ہے، نقل کرنے والے ہیں تو حدیث مرفوعاً نقل کرتے ہیں، تو باتفاق یہ عبداللہ صنابحی صحابی۔ والصنابحی الذي روى عن ابی بکر الصدیق لیس له سماع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک وہ صنابحی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، روایت لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع ثابت نہیں۔ ان کا نام عبد الرحمن بن عسیلہ ہے، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ رحل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی الطریق، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی غرض سے سفر کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا جبکہ یہ ابھی راستے میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع کی نوبت نہ آ سکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نوبت نہ آ سکی، راستے میں ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ملی۔ وقد روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث، یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث نقل کرتے ہیں، لیکن یہ صحابی نہیں ہے، یہ مرسلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو نقل کرتے ہیں۔ والصنابح الاعصر الاحمسی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له صنابحی، اور ایک صنابح بن اعصر ہیں، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کو بھی صنابحی کہا جاتا ہے۔ وانما حدیثہ قال، ان کی حدیث جو کہ یہ ہے، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، انی مکاثر بکم الامم فلا تقتتلن بعدی، میں تم پر کل قیامت کے دن امتوں کی، میں تمہارے ذریعے تمہاری کثرت پر امتوں کے سامنے فخر کروں گا، فلا تقتتلن بعدی، میرے بعد آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرنا۔ یہ حدیث جو مروی ہے اس کے راوی یہ صنابحی ہیں جن کا نام صنابح بالاعصر الاحمسی ہے، یہ بھی باتفاق صحابی ہیں۔ یہاں پر امام ترمذی اتنی عبارت جو لے کر آئے ہیں اس کا منشا یہ ہے، فضیلت وضو میں جو حدیث حضرت صنابحی سے مروی ہے ان کی تعیین کرنا مقصد اور منشا ہے کہ وہ صنابحی ہیں جن کا نام عبداللہ صنابحی ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء ان مفتاح الصلاۃ الطہور، یہ باب ہے ان روایات کے بیان میں جن میں ذکر ہے کہ نماز کی چابی وہ وضو ہے، اس سے بھی وضو کی اہمیت، طہارت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ باب ما جاء ان مفتاح الصلاۃ الطہور، به قال حدثنا هناد وقتيبة ومحمود بن غيلان قالوا أخبرنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم۔ حضرت محمد بن الحنفیہ یہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے
بیٹے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی حنفیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، محمد بن حنفیہ۔ حضرت علی سے نقل کرتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی کنجی، نماز کی چابی وہ وضو ہے، وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، اور نماز کی تحریم وہ تکبیر ہے، تکبیر تحریمہ، اور نماز کی تحلیل وہ سلام پھیرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ نماز کی تحریم کے درجے میں ہے، یعنی تکبیر تحریمہ سے بندہ ان امور سے رک جاتا ہے، کھانے سے، پینے سے، کلام سے، اور اسی طرح چلنے سے، پھرنے سے، یعنی یہ تکبیر تحریمہ یہ حرام کر دیتی ہے، روک دیتی ہے لوگوں کے ساتھ کلام سے، کھانے پینے سے، وتحلیلها التسلیم، اور سلام کرنا اس کو حلال کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تکبیر تحریمہ وہ محرم ہے، اور سلام کا پھیرنا وہ محلل ہے۔ تکبیر سے آدمی رک جاتا ہے، اور سلام پھیرنے سے آدمی آزاد ہو جاتا ہے۔ قال ابو عیسیٰ هذا الحدیث اصح شیء فی هذا الباب واحسن، وعبد اللہ بن محمد بن عقیل هو صدوق۔ امام ترمذی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اس سند میں ایک راوی ہیں عبداللہ بن محمد بن عقیل، ان کے بارے میں الفاظ تعدیل کو ذکر کیا کہ یہ ثقہ راوی ہیں، ان کے لیے لفظ صدوق یعنی سچے ہیں۔ یہ صدوق کا لفظ الفاظ تعدیل میں سے ایک لفظ ہے۔ وقد تکلم فیہ بعض اہل العلم من قبل حفظہ، اگرچہ بعض اہل علم نے حفظ کی طرف سے، من قبل حفظہ حافظہ کے حوالے سے ان کے بارے میں کلام کیا ہے۔ وسمعت، جبکہ امام ترمذی رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں، میں نے امام بخاری کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ احمد بن حنبل، اسحاق بن ابراہیم اور حمیدی وہ عبداللہ بن محمد بن عقیل کی احادیث کو ذکر کرتے ہیں، اور ان احادیث سے وہ استدلال کرتے تھے، اور حجت بیان اور دلیل اور حجت کے طور پر بیان کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن محمد بن عقیل یہ ثقہ راوی ہیں، اور عدالت اور ضبط ان کی نقل ہو کر آئی ہے۔ قال محمد وهو مقارب الحدیث، یہ بھی مقارب الحدیث، یہ بھی الفاظ تعدیل میں سے ایک لفظ ہے، لیکن اگرچہ یہ لفظ تعدیل کے لحاظ سے ہلکا لفظ ہے، لیکن بہرحال یہ امام ترمذی کا نقل کرنا اس بات کی دلیل ہے، یہ بھی ثقہ راوی ہے، اور ان کی روایت کرتا حدیث وہ بھی معتبر ہے۔ وفی الباب عن جابر و ابی سعید۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک مکمل ہوا۔ آپ سے امید ہے، آپ سب حضرات سے، آپ اس کو سماعت بھی فرمائیں گے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں احادیث مبارکہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کا نور ہمارے دلوں میں اتار دیں، تاکہ ہم اس احادیث مبارکہ پر عمل کریں، اور اس حدیث مبارکہ کو اللہ رب العزت ہماری اخروی نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔